حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں کے ساتھ نوازا۔ آپ عبادت میں بھی بے مثال ہیں، آپ تقویٰ میں بھی بے مثال ہیں، آپ سخاوت میں بھی بے مثال ہیں، آپ شجاعت میں بھی بے مثال ہیں۔ آپ کی جس خوبی کو دیکھا جائے، جس اوصاف کو دیکھا جائے، آپ کمال ہی کمال نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی ایک بہادری کا اور آپ کی شجاعت کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پایہ تخت تھا، جس کو فتح کرنا اتنا کوئی آسان نہ تھا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا، اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، بہت زیادہ وقت گزر چکا تھا، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی، ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کل جھنڈا مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے کہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ اسی خواہش، اسی تڑپ اور اسی جستجو کے اندر جب انہوں نے یہ رات کاٹی، تو جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امیدیں لیے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ سب کی ارمان بھری نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، این علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی جا کر ان کو بلا کر لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن مبارک لگایا۔ تو حدیث شریف کے اصل الفاظ یہ ہیں کہ فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عینیہ فبرا، اور ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئی گویا دکھتی ہی نہ تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں کہ جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے کام لو، انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ جنگ خیبر میں جب اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مرحب یہ رجز پڑتا ہوا قلعہ سے باہر نکلا کہ قد علمت خیبر انی مرحب شاہ کی صلاحی بطلا مجرب، کہ یعنی بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پڑھا کہ ان الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، کہ یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، میری صورت جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ مرحب بڑے گھمنڈ سے، بڑی اکڑ کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ آیا تھا، لیکن شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے تلوار ماری اور اس طاقت کے ساتھ تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ تھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت
اور ان کی بہادری کہ اس طاقت اور اس شجاعت کے ساتھ انہوں نے اس جو تکبر اور غرور اور اپنی اکڑ میں آیا تھا اس کو ایک ہی تلوار کے ساتھ اس کو جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا۔